عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے وزن کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور واچ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے آج پڑھنا ہے کہ شاعری لکھتے ہوئے وزن کیا ہوتا ہے۔ شاعری میں وزن ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ صرف قافیہ اور ردیف پر مشتمل جملہ شعر نہیں کہلا سکتا۔ تو میں آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں گی کہ وزن کیا ہوتا ہے۔ وزن کا تعلق آواز سے ہے۔ ہم جو بھی بولتے ہیں، جو بھی لفظ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں، وہ ایک مخصوص آواز رکھتا ہے۔ آوازیں بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم چھوٹی آواز کہہ سکتے ہیں اور اسے ایک سے ظاہر کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری آواز کو ہم لمبی آواز کہہ لیں تو اسے دو سے ظاہر کریں گے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی لفظ لے لیں، یہی لفظ ہے وزن، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جب ہم وزن اس لفظ کو ادا کرتے ہیں، منہ سے ادا کرتے ہیں، تو ہمارے منہ سے دو آوازیں نکلتی ہیں۔ وزن، وز یہ دو حروف پر مشتمل ایک آواز ہے، یعنی واو اور زے یہ دو حروف ہیں، اور جو دو حروف پر مشتمل آواز ہوتی ہے اسے ہم لمبی آواز کہہ سکتے ہیں، اسے ہم دو سے ظاہر کریں گے۔ نون ایک حرف ہے اور یہ ساکن حرف ہے۔ اس کی ادائیگی کے وقت آواز انتہائی مختصر ہوتی ہے، اس لیے ہم مختصر آواز کہیں گے اسے، اور اسے ہم ایک سے ظاہر کریں گے۔ مختصر آواز کو کسی بھی علامت سے ظاہر کر سکتے ہیں، میں نے اس کو ایک سے ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح لمبی آواز کو بھی کسی بھی علامت سے ظاہر کر سکتے ہیں، میں نے اس کو دو سے ظاہر کیا۔ عام طور پر چھوٹی آواز اکلوتا حرف ہوتا ہے، یعنی ایک حرف ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، یعنی کوئی حرکت ہوتی ہے یا پھر ساکن ہوتا ہے۔ اسی طرح لمبی آواز دو مفرد حروف کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی اس میں دو حروف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ لفظ مفرد دیکھیں، مف دو حروف پر مشتمل ہے، میم اور فے، اس کو ہم دو سے ظاہر کریں گے۔ رد، رے اور دال یہ دو حروف پر مشتمل ہے، تو اس کو بھی ہم دو سے ظاہر کریں گے، یعنی دو لمبی آوازوں کا مجموعہ ہے، اس کو ہم دو دو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اختلاف ہے، اس میں دو حروف ہیں، دو آئے گا۔ تی ایک حرف ہے، لا کے اندر دو حروف ہیں، لام اور الف۔ فے جو ہے نا وہ ایک حرف ہے، یعنی ایک لمبی آواز، پھر چھوٹی آواز، پھر لمبی آواز اور پھر چھوٹی آواز کا مجموعہ، اسے ہم دو ایک کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں وزن کا تعلق صرف اور صرف الفاظ کے تلفظ یا ادائیگی سے ہوتا ہے، اور ادائیگی آواز کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی لفظ کا وزن جاننا چاہیں گے تو ہم اس کو بول کر دیکھیں گے کہ یہ لفظ کتنی اور کون سی آوازوں کا مجموعہ ہے، اور انہی آوازوں کی ایک خاص ترتیب بہر کہلاتی ہے، یعنی آواز کا ایک خاص ردم۔ امید ہے آپ کو وزن کے بارے میں جو آسان طریقہ میں نے بتایا وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔